حضرت عباس علمدار حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ ام البنین کے نام سے مشہور ہیں۔ کربلا میں آپ کے 3 اور بھائی بھی شہید ہوئے۔ آپ 4 بھائی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے بھائی حسین پر لٹا دی اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ جب مدینہ سے مکہ آئے تو حضرت عباس نے کعبہ کی چھت پر حاجیوں کو خطبہ دیا اور اپنے بھائی امام حسین اور اپنے گھرانے کی عظمت کو بیان کیا، لیکن وہاں بھی سنگ دل اور ظالم تلواریں لے کر حرم میں موجود تھے، تو امام نے وہاں سے بھی نکلنے کا ارادہ کیا اور اپنا سفر عراق کی طرف شروع کیا۔ حضرت عباس حضرت امام حسین کا دایاں بازو تھے، شجاع اور استقلال کا پہاڑ تھے، اور ساری بیویاں اور بچے ان کے ہی آسرے اس سفر پر گامزن تھے۔ آخر کار کربلا میں یہ سیدوں کا قافلہ پہنچا۔ وہاں ان کو روک دیا گیا اور وہیں خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت عباس، جیسا کہ ان کے نام کا مطلب ہے پھپھرا ہوا شیر، ان کا جلال جوش میں آیا کہ ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہیں، تو امام حسین نے انہیں صبر کی تلقین کی اور تلوار چلانے سے منع فرمایا۔ شمر ملعون نے حضرت عباس کو بیعت کی پیشکش کی کہ ہماری طرف آ جاؤ، میں ابن زیاد سے تمہارے لیے امان لے لوں گا، تو مولا عباس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور منہ توڑ جواب دیا، جس سے انہیں حضرت عباس کی وفاؤں کی اڑان کا اندازہ ہوا۔ آخر 10 محرم کی رات آئی۔ امام عالی مقام نے چراغ بجھا دیے اور فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ یہاں موت اور شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کسی کے دل میں ابھی بھی یہ ہے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، تو شاید اللہ ہمیں ان تکالیف سے نکال دے گا۔ لیکن عجب جذبہ ایمانی تھا امام کے ساتھیوں کا، جو باری باری کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اگر ہم آپ کی طرف سے دشمن پر حملہ آور ہوں اور لڑتے لڑتے ہماری جان چلی جائے اور اسی طرح ہم 1000 بار مارے جائیں پھر زندہ کر دیے جائیں، تو پھر بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ تپتی ریت، سورج کی شدت، 3 دن کی پیاس۔ اس پیاس سے بچے بھی نڈھال تھے اور تڑپ رہے تھے۔ سامنے لاکھوں کی فوج ہے، نہر پر پہرا ہے۔ عباس کو جنگ کی اجازت بھی نہیں ملی۔ جب بچے پیاس کی شدت کو نہ برداشت کر سکے تو وہ مل کر جناب سکینہ کے پاس آئے کہ چچا سے کہو کہ ہمارے لیے پانی لے آئیں۔ بچوں کی پیاس اور ان کے سوکھے لب دیکھ کر غازی عباس کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ امام سے پانی لینے کی اجازت طلب کی، مشق گھوڑے پر رکھی، علم بلند کیا، نہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاکھوں کی فوج، ہزاروں کا نہر پر پہرا، مگر یہ بھی علی کا شیر تھا۔ جدھر نظر اٹھاتا صفوں کی صفیں اکھڑ جاتی، جہاں گھوڑا دوڑاتا فوجی میدان سے بھاگنے لگتے۔ آخر کار جناب عباس نہر پر پہنچے، مشق کو بھرا، دونوں ہاتھوں میں پانی اٹھایا، اور جب دیکھا کہ میرے آقا اور آقا زادیاں اور بچے پیاسے ہیں تو پانی وہیں الٹا دیا۔ مشق کو گھوڑے پر رکھا اور خیام کی جانب گھوڑے کا رخ کر دیا۔ سب حضرت عباس کے رعب اور ہیبت سے میدان چھوڑ دیتے۔ جب دیکھا کہ اس طرح عباس کو نہیں روکا جا سکتا تو فوج اشقیاء نے مشق پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مشق میں سوراخ ہو گئے۔ ایک بدبخت نے درخت کے پیچھے سے وار کیا، علی کا شیر گھوڑے سے نیچے گرا۔ ایک ملعون نے ایک بازو پر وار کیا جو کٹ کے نیچے گر گیا۔ انہوں نے مشق دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ایک اور ملعون آگے بڑھا اور اس نے دوسرے بازو پر بھی وار کیا اور وہ بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ کی عظمت پر قربان کے مشق کو دانتوں میں لے کر خیام کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس پر ظالموں نے تیروں اور تلواروں سے وار کیے۔ اسی اثناء میں ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین بھاگ کر میدان میں آئے۔ بھائی کے پاس امام کہتے ہیں، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تیرے بعد تیری بہنوں کا کیا ہوگا؟ مولا کی آواز آئی، میرے سردار میں شرمندہ ہوں، میں بچوں کی پیاس نہ بجھا سکا، میری لاش کو خیام نہ لے جانا۔ مولا مجھے سکینہ کے خالی برتنوں سے شرم آتی ہے، مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیں، مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔